مسلمہ اتنے سارے گروپ اور فرقوں میں بٹنے کے بعد پھر اس کے بعد رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ایک عمل نہیں ہو رہا ہے بلکہ کتنے عمل. زنا کے اڈوں پہ کون نظر آ رہا ہے زیادہ؟ مسلمانوں کی تعداد. آپ برا مت ماننا. اللہ اکبر. آپ کو بتاؤں انٹرنیٹ کے حوالے سے جب سروے ہوا کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کس ملک میں دیکھی جاتی ہے، اگر آج میں تم اس سے مجمع میں ہاتھ اٹھا کے پوچھوں کہ آپ کا ذہن کیا بولتا ہے کہ کہاں دیکھی جاتی ہوگی گندی فلمیں، کوئی برطانیہ کا نام لے گا، کوئی امریکہ کا نام لے گا، کوئی اور نام لے گا. لیکن حقیقت یہ ہے اپنی ساری گندگی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرانے والوں، اپنی ساری جو ہے وہ غلطیوں کا ذمہ دار اور بار دوسروں کے سر ڈالنے والوں، سن لو امت مسلمہ کی تباہی کا سبب کیا ہے. اللہ اکبر. جب یہ سروے رپورٹ آئی کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کہاں دیکھی جاتی ہے تو اس ملک کا نام آیا جو 70 سال پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اسلام کے نام پہ بنا، جہاں کی ساری آبادی مسلمانوں کی ہے. یعنی جہاں مسلمان جتنا زیادہ ہے اتنی زیادہ گندی فلمیں وہاں دیکھی جا رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے نبی کو قبر انور میں دکھ دے کر کے ہم سکھ جاتے ہیں؟ رسول اللہ کا قبر میں دل دکھا کر ہم سکون اور اطمینان چاہتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا ایسا. آپ کہیں گے امین القادری ہم نے کب نبی کو دکھ دیا، کب تکلیف پہنچائی؟ میں نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، اپنے نبی سے پوچھو. میرے نبی خاتم النبیین سید العالمین فرماتے ہیں لوگوں تمہارے اعمال ہفتے میں 2 دن میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. جب میں تمہیں نیکی پر دیکھتا ہوں تو خوش ہو کر تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اور جب میں تمہیں گناہ پہ دیکھتا ہوں تو اس سے میرا دل دکھتا ہے، میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. اب میرا جوان یہ چاہتا ہے حالات بدلیں. حالات ڈنڈوں سے نہیں بدلیں گے، حالات تلواروں سے نہیں بدلیں گے، حالات ہتھیاروں سے نہیں بدلیں گے. ہم بدل جائیں، نبی کو اذیت پہنچانا چھوڑ دیں، پھر دیکھنا آسمان سے کیسے مدد نازل ہوگی. واللہ ان اللہ والوں کی موجودگی میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں مسلمان گناہ چھوڑ کر اندر کے سچے مسلمان بن جائیں. صدیق کا درد لائیں، سوز علی لائیں، درد بلال لائیں، اور سوز اویس لائیں، عمر کی شجاعت لائیں، عمر کے اللہ اکبر وہ جذبہ ایمان لائیں، عثمان کی سخاوت لائیں، حسین کا مر مٹنے کا جذبہ پیدا کریں. آسمان سے اللہ کی مدد کو زمین پر اترتے دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرہ رسالت. میرے جوانوں اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے؟ ہم تو رسول اللہ کا دل قبر انور میں دکھا رہے ہیں. حضور کو قبر میں کیا گزرتی ہوگی جب کوئی جوان کسی لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو زنا کی نیت سے پارک میں لے جاتا ہوگا. جب اللہ اکبر عید کی چھٹیوں کے موقع پر مسلمان لڑکے پکنک کے نام پر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کا پلان بناتے ہوں گے، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ چہرے سے داڑیاں منڈا منڈا کر گٹروں میں پھینک کر کے اسمارٹ بننے والوں، سو کال اسمارٹ بننے والوں، مجھے بتاؤ یہ جو وسطرہ تمہارے چہروں پہ چلتا ہے، تمہارے چہروں پہ باپ پہ چلتا ہے، پہلے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے. مجھے بتاؤ کون سی عاشق رسول ہو، کس محبت رسول کی بات کرتے ہو؟ آج ایک جوان کہتا ہے مولانا آج میں فلاں کام نہیں چھوڑ سکتا. ہم نے پوچھا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تو کہا کہ میرے ابا نے مرتے مرتے مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹا یہ کام مت کرنا. تو میرے باپ نے مرتے مرتے یعنی دنیا سے جاتے جاتے مجھے وصیت کی تھی نا، اس لیے میں باپ کی وصیت کے خلاف کوئی عمل نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں باپ کی آخری وصیت آپ کو یاد ہے کیا؟ رسول پاک کی بھی آخری وصیت یاد ہے؟ حضور علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، ظاہری طور پر اللہ کے حبیب جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو حضور کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کے رسول کا فرمان کیا تھا؟ باپ کی آخری وصیت کا خیال، رسول پاک کی آخری وصیت کا کوئی خیال نہیں. اللہ اکبر. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب اللہ کے رسول دنیا سے جا رہے تھے تو 2 چیزیں کہتے ہوئے وہ گئے. ایک تو یہ اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور فرمایا نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا. اور تیسرا اور آخری جملہ ان کی زبان پر اللہ کا نام تھا، اللہ کے نام کے ساتھ وہ اس دنیا سے ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے. اب میں پوچھتا ہوں اللہ کے رسول نے دنیا سے جاتے جاتے 2 آخری وصیت کی تھی ظاہری طور پر. نمبر 1 اپنی بیوی اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور نمبر 2 نماز کی پابندی. بتاؤ حضور کی آخری وصیت کا کتنا خیال ہے؟ کتنی نماز کی ہمارے اندر پابندی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ 95% لوگ نماز سے کوسوں دور ہیں. مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں.
ہے, जुमा की 2 रकत पढ़ के भाग जाते हो. क्या ये ख्याल नहीं आता हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुनिया से जाते जाते एक फिक्र की थी कि मेरी उम्मत नमाज को न छोड़े, मेरी उम्मत नमाज को न छोड़े. बताओ क्या नमाज पढ़ते हो? अल्लाह अकबर. जब नमाज की बात आती है तो मुसलमान कहता है मौलाना टाइम नहीं मिलता नमाज पढ़ने के लिए, वक्त नहीं मिलता नमाज पढ़ने के लिए. सुन लो और अच्छी तरह सुन लो और ध्यान से सुन लो. अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो मेरे जिम्मे से खारिज हो गया, बाहर हो गया. उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है क़यामत के दिन. और एक मुकाम पर फरमाया जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी अल्लाह उसके सर से अपना रहमत वाला हाथ हटा लेता है, उसको अपनी पनाह में नहीं रखता, वो खुदा की पनाह से निकल जाता है.